نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مصطفیٰ کا طریقہ، رحمت للعالمین کا طریقہ، وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اگر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑیں گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مختلف ادوار کے مسلمان وابستہ رہے، عزتیں ان کے ساتھ رہیں، مناصب ان کے پاس رہے، حکومت ان کے پاس رہی، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں نے سیرت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کیا، آپ نے آپ کو سیرت مصطفیٰ سے الگ کرنا شروع کیا، تو حالات آج آپ کے سامنے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، انسان کفر کر رہا ہے۔ میں جھوٹ کی، گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جھوٹ اور گناہ تو ہمارے مسلمان اتنی خوشی سے کرتے ہیں، اتنی مستی سے کرتے ہیں کہ شاید ان کو اپنے ولیمہ کے دن بھی اتنا لطف نہیں آیا ہوگا جتنا لطف ہمارے ان مسلمانوں کو آج جھوٹ بولنے میں، دوسروں کی برائیاں کرنے میں، ایک دوسرے کے گھر کو آگ لگانے کے پلان بنانے میں، اپنے بھائیوں کو، کنبہ قبیلے والوں کو، محلے والوں کو تباہ کرنے کے پلان بنانے میں جتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ ولیمہ کے دن میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ ہمارے لوگوں کی سوچ و فکر ہے۔ یہ سب تو بڑے بڑے گناہ ہے ہی، آگے اٹھ کر کے بات کرو۔ کفر جس سے ایمان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، پیر صاحب سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، شرک جس سے انسان کا انسانیت سے رابطہ، ایمان نہیں اسلام نے انسانیت سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یا اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ شریک و شہید کیا جائے۔ بلفظ دیگر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر اللہ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، کہہ دو اس کا کوئی لڑکا نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہ ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کہہ دو کہ کائنات میں اس رب کا کوئی شریک و صحیح نہیں۔ یہ قرآن مقدس کی چھوٹی سی صورت ہے، سورہ قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، بار بار پڑھو۔ یوں 3 آیتیں ہیں، پڑھنے میں بہت چھوٹی صورت ہے، مگر اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا 3 بار پڑھ لو تو پورا قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب 3 بار پڑھنے سے مل جایا کرے گا۔ کیوں؟ اس میں توحید خالص کا بیان ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہماری آپ کی، نہ عبادت کی، نہ روزے کی، کسی کی ضرورت نہیں رب کو، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا شریک و سہیم۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، شرک کے دائرے میں چلا جائے گا، اور جب کفر و شرک کے دائرے میں جائے گا ایمان سے رشتہ ٹوٹے گا، اسلام سے رشتہ ٹوٹے گا،
بیوی سے رشتہ ٹوٹے گا، رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹے گا، پیر سے رشتہ ٹوٹے گا، کیونکہ یہ سب عقائد ان کے، یہ عقائد جو اس صورت میں اندر بیان کیے گئے یہ اللہ نے دیا ہے اور فرض ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ اب یہ صورت کی باتیں ذہن میں رکھو، پھر آگے کی ہماری تقریر سنو کہ گناہ اور جھوٹ تو انسان مسکرا کر بولتا ہے۔ اس سماج کا مسلمان کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، کتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ جس رب پر ایمان رکھتا ہے، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، جس مصطفیٰ کا یہاں بھی کھاتا ہے، جس مصطفیٰ کا مرنے کے بعد بھی کھائے گا، اس نبی کے گستاخوں سے، جس رب نے پیدا کیا، جو رب روزی دیتا ہے، جس رب نے زندگی دی ہے، جو رب موت دے گا، جو رب آخرت میں آرام دے گا، جو رب جنت میں داخل فرمائے گا، یہ انسان اس رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے، کسی کو بیٹا مان رہا ہے، یا جو لوگ بیٹا مانتے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کتنا ڈینجر واقعہ ہے یہ، کتنا ڈینجر حادثہ ہے یہ ایک مسلمان ہو کوئی اللہ کا بیٹا مانے اور یہ مسلمان مسکرا کر اس کا ساتھ دے، ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات یہ، اللہ کا جب بیٹا ہے ہی نہیں، رب نے فرمایا، اللہ کا کوئی باپ ہے ہی نہیں جب رب نے فرمایا، تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو تمہارا کیا تعلق ایسے عقیدے رکھنے والوں سے؟ تمہارا رب تو اللہ ہے، تم اللہ پر ایمان لائے ہو کہ لوگوں پر ایمان لائے ہو؟ سنو، دیکھو کتنا بھیانک معاملہ ہے، مگر ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا مانا، اللہ کا باپ مانا، یا اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کا شریک ٹھہرایا، ہم ان کے ساتھ شانے میں شانہ ملا کر، گلے میں گلے ملا کر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ساری خوشیاں منا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اے مومن، تجھے یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جانا بہتر تھا، کہ کم سے کم تم مر جاتا پہلے تو ایمان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جاتا تھا۔ اللہ تجھ سے یہ تو نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے میرا بیٹا اس کو قرار دیا جبکہ وہ میری مخلوق ہے، بتا میرا بیٹا بھی کوئی ہو سکتا ہے، میرا باپ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج سب سے بڑا عالم یہ ہے، کئی جمعہ سے آپ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے برائیوں کے خلاف میری مہم چھڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں ارے بھائی ایسا کر لیا جائے، ارے میاں ایسا کر لیا جائے، یہ بہت شراب پی رہے ہیں، اس علاقے میں جوا کے اڈے بہت ہیں، یہاں شراب کا اڈا ہے، یہاں برائی کا اڈا ہے، چلو ان کو مل کر کے دعوت دی جائے، شرابیوں کو شراب چھوڑنے کی دعوت دی جائے، جوئے کے اڈوں کو بند کرنے کی دعوت دی جائے۔ ہر انسان حضرت کیا بتائے، لوگ بہت بیکار ہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، حضرت کیا بتائے، جائیں گے گالی گلوچ، کیا منہ لگیے گا؟ یعنی یہاں معاملہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے تو باندھے کون؟ اگر کوئی باندھو گے نہیں تو کیا انہی برائیوں کے سہارے جیتے رہو گے؟ مرو گے تو نام و نشان تمہارا نہیں رہے گا۔ اس لیے رزق اٹھاؤ، تھوڑی سی ذمہ داری لو اور ان برائیوں کے خلاف محاذ کھولو۔ ارے دنیا کچھ کہے، اللہ خوش ہوگا، اللہ کے فرشتے خوش ہوں گے۔ کون اصلاح کرے گا؟ حضرت سب تو کر ہی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یا ہر انسان مجھ سے آ کے ملتا ہے، کہتا ہے حضرت اس کے بارے میں جانتے ہیں، بہت بڑا حرام خور ہے، سود کھاتا ہے، اور بعد میں دوسرا آدمی کہتا ہے حضرت وہ آدمی جو آپ سے ملا تھا نا بہت بڑا سود خور ہے۔ یہاں تو ہر ایک دوسرے کی برائی، جو بڑا سود خور ہے وہ مجھ کو آ کر کہتا ہے حضرت ان کے گھر میں آپ جا کے کھائے، حرام کا پیسہ ہے سب، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے اس کا ہی حرام کا ہے۔ تو کس کا حرام ہے، کس کا سود ہے، کس کے گھر کھانا چاہیے، کس کے گھر نہیں کھانا چاہیے، یہ مجھے آپ سے سیکھنا ہوگا، آپ مجھے بتائیں گے۔ شریعت جو کہتی ہے وہی مانا جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کی برائیاں کرنا بہت آسان ہے، اور جو آپ کے اندر خامی ہے اگر کوئی اجاگر کر دے تو اس پر صبر کر کے اپنی اصلاح کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت اتنی برائیاں سماج میں پھیل گئی ہیں، آپ بات کرتے رہتے ہیں، کہاں تک ہو سکے گا؟ ارے ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی اگر یہی سوچتے، اہل عرب کون سی برائیاں تھی دنیا کی، کیا اس زمانے سے زیادہ برے، کیا اس زمانے سے زیادہ برے حالات نہیں تھے اس کے؟
مگر آقا اگر سوچتے کہ میں تنہا دعوت دوں گا کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، ظالمین کے خلاف، برائیوں کے خلاف، بے نمازیوں کے خلاف، شراب و کباب کے خلاف، کہاں تک اصلاح کر سکوں گا؟ تو یہ دین آگے بڑھتا، اسلام آگے بڑھتا، کلمہ آگے بڑھتا، قرآن آگے بڑھتا، توحید آگے بڑھتی۔ نبی نے یہی نہیں دیکھا کہ کس پر کیا اثر پڑے گا، نبی نے یہ دیکھا، رب نے فرمایا فَاصْدَعْ مَا تُؤْمَرْ، محبوب جو حکم دیا گیا آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے، کون مانے گا کون نہیں مانے گا یہ ہم پر چھوڑی۔ الحمدللہ یہ مفتی رفیق الاسلام بیگم مسجد سے ان برائیوں کے خلاف مہم چھیڑا ہوا ہے، جو مان لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اگر نہیں مانا نہ میرا کچھ بگڑے گا نہ اللہ و رسول کا کچھ بگڑنے والا۔ نہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں نہ ہمیں آپ کا خوف ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو رزاق مانا ہی نہیں، ہم نے رزاق اللہ کو مانا ہے، اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ کون میرے پیچھے کیا کہہ رہا ہے، کون میرے آگے پیچھے کیا کر رہا ہے، نہ میں برائی کرنے والوں سے گھبراتا ہوں نہ تعریف کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں اس حافظ ملت کی بارگاہ کا پروردہ ہوں جس حافظ ملت نے ہواؤں کے دوش میں چراغ جلانے کا ہنر دنیا والوں کو سکھایا۔ 25 دسمبر پرسوں اتوار، دنیا سنیت کا اسلام کا وہ عظیم بطل جلیل جنہوں نے ہواؤں کے دوش میں ایسا چراغ جلایا، طوفانوں کے زد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھایا، باطل کے خلاف، برائیوں کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، وہابیت کے خلاف، رافضیت کے خلاف تنہ ایسی مہم چھیڑی کہ الحمدللہ آج ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، یورپ کے جس کنٹری میں، افریقہ کے جس کنٹری میں، عرب کے جس کنٹری میں جاؤ، آج ان کے پروردہ، تربیت یافتہ شاگرد حضرات اہل سنت و جماعت کا علم بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا اسے الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کا بانی، دنیا اسے جلالۃ العلم، دنیا اسے استاذ الاساتذہ، دنیا اسے حافظ ملت جن کا نام محمد عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری ہے۔ جب ہندوستان میں علمی اعتبار سے سنیوں کی حالت زار قابل رحم تھی، ایسے موقع میں اس شخص نے اعظم گڑھ یوپی کے ایک قصبہ مبارک پور کے اندر، چھوٹا سا قصبہ تھا، شہر سے بالکل کٹا ہوا، اس دھرتی پر جا کر علم و فن کا ایک ایسا چمنستان آباد کیا کہ الحمدللہ جو لوگ جو اسٹوڈنٹ وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ارے جو الجامعۃ الاشرفیہ کو دیکھا، جنہوں نے اس کا تذکرہ سنا، الحمدللہ سن کر ہی اس کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ واقعی اس بنجر زمین کے اندر حافظ ملت نے ایسا چمن لگایا ہے کہ سارے سنیوں کا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ اس حافظ ملت سے بھی کہنے والوں نے کہا حضرت یہاں مبارک پوری رہتے ہیں، یہاں انصاری لوگ رہتے ہیں، یہاں بنکر لوگ رہتے ہیں، یہاں ویسے لوگ رہتے ہیں، اتنی دیہات ہے، شہر سے کٹا ہوا ہے، کہاں کہاں کریں گے؟ پھر جب پہنچے ہیں صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ نے جب اس دھرتی پر بھیجا تو اپنوں کا طوفان تو الگ ہے، غیروں کا طوفان الگ تھا، روزانہ مناظرہ، ارے عبدالعزیز آیا ہے، کسی طرح انہیں مبارک پور سے سرکایا جائے۔ چنانچہ سارے بد مذہبوں نے مل کر ان کے خلاف محاذ کھولا، 4.25 مہینے تک روزانہ رات کو مناظرہ ہوتا رہا، 4.25 مہینے تک دن کو حافظ ملت پڑھا رہے ہیں، رات کو بد مذہبوں سے مناظرہ کر رہے ہیں، ان کا اسٹیج لگتا ہے، ان کا 4.25 مہینے تک بد مذہبوں کے ساتھ مناظرہ کر کے سب کے دانت کھٹے کر دیے، اور اہل مبارک پور پر واضح ہو گیا کہ عبدالعزیز کوئی عام عالم نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا صدر الشریعہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، ان کے پیر اکھڑنے والے نہیں ہیں، یہ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر ہے، یہ اسی شعر کا مصداق ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، لہذا عبدالعزیز کا قدم کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ طوفان کے زد پہ حضور حافظ ملت نے ایسا اہل سنت و جماعت کا قلعہ کھڑا کیا، الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی شکل میں۔ الحمدللہ فقیر مفتی رفیق الاسلام اسی عظیم یونیورسٹی کا صرف اسٹوڈنٹ نہیں، ٹاپر ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں کل بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی،
آج بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے. حضور حافظ ملت کو صدر الشریعہ نے بریلی شریف سے بھیجا, کہا عبدالعزیز میرے گھر علاقہ مبارک پور میں تمہیں جا کر کے رہنا ہے, میں گھر سے دور رہنے کی وجہ سے علاقہ میرا خراب ہو رہا ہے, وہاں مدرسہ ہے, پڑھانا ہے, دین کے کام کرنا ہے. کہا حضور میں ملازمت تو نہیں کرنا چاہتا, نوکری نہیں کرنا چاہتا, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو صدر الشریعہ نے فرمایا کہ عبدالعزیز میں تمہیں ملازمت کے لیے کہاں بھیج رہا ہوں, میں تمہیں دین ہی کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں. الحمدللہ ولی نے ایک ولی کو بھیجا ہے, ایسی دین کی خدمت کی ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہونے والے مصباحی علماء کرام کی ٹیم آج پوری دنیا میں جس ملک میں کسی کے جانے کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا, آج الجامعۃ الاشرفیہ کا مصباحی عالم اس ملک میں جا کر نہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا کام کر رہا ہے, بلکہ کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتا نظر آ رہا ہے. اسی حافظ ملت کا بارگاہ کا پروردہ ہے یہ مفتی رفیق الاسلام. اس لیے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے جو حق بات کہنا ہے ہم کہتے ہیں. وہی حافظ ملت نے کس موقع پہ محاذ نہیں کھولا شرک کے خلاف, بدعت کے خلاف, بد مذہبوں کے خلاف. اور اہل سنت و جماعت میں جب ایجوکیشن اور تعلیم کی بڑی کمی تھی تو انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ ان کا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی ہے, ورنہ آج کہنے کو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. ایک عبدالعزیز نے محدث مبارک پوری نے ہم سب کی لاج بچا دی ہے. کیا جب بھی بات آتی ہے کیا سنیوں کے پاس کوئی ایسا قابل فخر مدرسہ ہے تو ایک ہی نام آتا, ہاں ہے, وہ حافظ ملت کا ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ ہے. جسے دیکھنا ہو جا کے مبارک پور میں دیکھ لے کہ کیسا ہے وہ ادارہ. دیکھنے ہی سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا, عقیدہ درست ہوتا نظر آئے گا. وہ حافظ ملت زندگی بھر کفر و شرک کے خلاف, دلالت و بدعات کے خلاف, خرافات کے خلاف مہم چلاتے رہے, فتوا کے ذریعے, رسائل کے ذریعے, اپنی دیگر کتابوں کے ذریعے. الحمدللہ 25 دسمبر کو ان کا 48واں عرس مبارک ہے. عجیب اتفاق ہے کہ جس مرد قلندر نے زندگی بھر کفر و شرک کے خلاف محاذ کھولے رکھا, اس بار ان کا عرس مبارک 25 دسمبر کو پڑا. اب قل ھو اللہ احد کی تفسیر جو میں نے بیان کی یاد ہے مبارکباد پیش کر دی ہیں کہ باقی ہے ابھی؟ الحمدللہ بیگم مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ تو ان خرافات سے بچ ہی جانا چاہیے. اگر یہاں نماز پڑھنے والا بھی نہیں بچتا تو میں کہہ سکتا ہوں پھر کیسے بچے گا. عقیدہ سنو, یہ مفتی رفیق الاسلام گھر سے نہیں کہتا. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی کبھی معافی نہیں ہے. اب ذرا دیکھو 25 دسمبر ہے, لوگ کرسمس ڈے منا رہے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. اب ایک عقیدہ پہلے سن لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں, رسول ہیں. ہمارے بھی نبی ہیں, ہمارے بھی رسول ہیں. ہم لوگ جس طرح ہمارے آقا پر ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ بھی ایمان سورہ نساء قرآن میں, سورہ بقرہ قرآن میں پڑھیے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان کی والدہ, ان کی پیدائش کے واقعات, ان کے معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, روح اللہ ہیں. حضرت جبریل کو رب نے بھیج کر اسپیشل بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. نبی سے کچھ کرسچنوں نے سوال کیا تھا, عیسائیوں نے اس زمانے میں, کہ بغیر باپ کے کیا کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے, کوئی بیٹا؟ تو نبی نے فرمایا تھا ارے عیسیٰ تو خالی بغیر باپ کے ہیں میاں, جو سب کے باپ ہیں حضرت آدم وہ تو بغیر باپ کے, بغیر ماں کے ہیں. جب بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کیا معاملہ ہے؟ تو الحمدللہ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان. اگر حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر کوئی خوشی مناتا ہے, ان کے نام کا جلسہ کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہر وقت حضرت عیسیٰ کی تعریف توصیف کرتے ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن عقیدہ وہی
اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نساء کے اندر کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہیں، روح اللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوائے خاص سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، بیٹا نہیں۔ بیٹے کے بارے میں رب نے فرما دیا قل هو اللہ لم یلد، کوئی بیٹا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، اگر کوئی بیٹا مان لیا، رشتہ ٹوٹا، مشرک ہو گیا، کافر و مرتد ہو گیا، یہ تو اس کا سخت حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مان رہا ہے اور اس کو کوئی مان رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی شخص اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مان رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، مشرک، اور آپ اسی عقیدے کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کیا ہوئے؟ ہیپی کرسمس بولنے والوں، ربیع الاول میں تمہاری زبان پہ کیا کوئی گھاؤ نکل آیا تھا؟ لکنت ہو گئی تھی؟ کیا ہوا؟ اپنے نبی کی جلوس کے حوالے سے اپنے نبی کی یوم ولادت پہ تو تم لوگوں کو دیکھا نہیں میں نے، اور ابھی ہیپی کرسمس کہو تب بھی چلے۔ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مبارک ہو، سب کو مبارک ہو، اس میں ایک لفظ لگا رہتا میری کرسمس۔ ہم مولویوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا جانے انگلش، یہ کیا جانے ہندی۔ الحمدللہ میں اسی الجامۃ الشرفیہ کا پڑھا لکھا ہوں، میں انگلش بھی کر سکتا ہوں اور ہندی کی چندی بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی رفیق الاسلام یہ خالی مولوی صاحب ہے، یہ انگلش نہیں جانتا، یہ ہندی نہیں جانتا، یہ بنگلہ نہیں جانتا۔ الحمدللہ سب جانتا ہوں۔ اگر کسی کو ذوم ہے یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی مجبوری میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو ذوم ہے ماڈرن کا، انگلش کا، ہندی کا، چندی کا، تو کبھی میرے پاس آ جائے، ہم بھی تھوڑی سی اس کی صلاحیت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی انگلش ریڈنگ کیسی ہے بھائی، انگلش گرامر کے اندر آپ کو مہارت کیسی ہے، ہندی کے اندر آپ کی کیسی، ہم دیکھ لیں ذرا، کوئی اسٹوڈنٹ آئے تو صحیح۔ ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تحدیث نعمت پر کے طور پر یہ سب باتیں کہنا پڑتا ہے۔ ارے مولوی جاہل نہیں ہوتا، یہ مولوی ہر زمانے میں تمہاری رہنمائی کیے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تم تو صرف بولتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ ہم نے بولا کیا ہے۔ مولوی بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ میری کرسمس ڈکشنری اٹھا کے دیکھو کیا میننگ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ ہے، تو شرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ نے بیٹا جنا تو نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح اور معنی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ یہ لوگ میری کرسمس بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بیٹے کے جننے کی خوشی، اللہ کا بیٹا پیدا کرنے کی خوشی۔ معاذ اللہ رب العالمین، جب اللہ باپ ہونے سے پاک ہے، بیٹا پیدا کرنے سے پاک ہے، تو چاہے اس کا معنی یہ لے لو کہ اللہ نے بیٹا جنا تب بھی شرک ہے، کفر ہے، یا یہ معنی لے لو کہ اللہ کے بیٹے کی جننے کی خوشی منانا یہ بھی شرک ہے، کفر ہے۔ جو میری کرسمس اس عقیدے کے تحت ہے، مجھے بتاؤ رہے گی بیوی اس کی؟ میں بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بیوی سے ہمارے مسلمان بہت ڈرتے ہیں، تو میں عورتوں تو یہ پیغام پہنچا دوں گا، جو عورتیں سن رہی ان عورتوں کو بھی پہنچا رہا ہوں، اور میری تقریر ریکارڈ کرو، عورتوں کو پہنچاؤ کہ جو عورتیں میری کرسمس یا اللہ کا بیٹا مان کر یہ 25 دسمبر کو منائے گا، تو ان عورتوں سے کہو تمہارا شوہر نکل جائے گا ہاتھ سے۔ اور ہم ان مردوں سے کہیں گے کہ اگر اس عقیدے کے حساب سے آپ کہو گے کرسمس ٹری لاؤ گے، وہ ٹوپا پہناؤ گے اور ان کے مخصوص عقیدے کے اندر رقص کرو گے، ناچو گے، تہوار مناؤ گے، تو تمہاری بھی بیوی نہیں رہے گی۔ یہ مفتی رفیق الاسلام ببانگے دوحل میگم بسط مٹیا بروج کولکاتہ سے اعلان کرتا ہے، جس کو ابجیکشن ہو وہ میرے حجرے میں آئے، مجھ سے بات کرے۔ اس لیے جوانوں اتراؤ مت زیادہ، ارے جشن منانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلسہ کرو، ان کی عظمت بیان کرو، ان کے نام سے جلوس نکالو، ارے وہ ہم سب کے نبی ہیں۔ لیکن یہ غیروں کا عقیدہ
اللہ نے قرآن میں فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ کہ حضرت عیسیٰ کو نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا، مگر آج کل یہ ٹائی لگا کر کراس کا نشان بنا کر کرسچنوں کے ایک یادگار کو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ سولی دی گئی۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، رب نے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے دمشق کی جامع مسجد ملک کے سامنے آئیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی ٹائی باندھتا ہے، میں نے بہت پہلے حضور تاج الشریعہ کا ایک کتاب ہے ٹائی پر، علماء ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائی مت باندھا کرو، تو اس زمانے کا یہ مولوی بڑا پرانے زمانے کا، ابے عقیدہ پرانا نہیں ہوتا ہے، تیرا ذہن پرانا ہو سکتا ہے، گوبر بھرا ہو سکتا ہے، تیری سوچ میں فرق آ سکتی ہے، قرآن وہی ہے 14 سال سے اب بھی ہے، اللہ وہی ہے اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے دین کی تعلیم پرانی نہیں ہوتی۔ ارے نشانی جو تم نے گلے میں غلامی کی زنجیر ڈالی ہے، اس پہ کبھی غور کیا کہ ہے کیا اس کے پیچھے؟ کیا عقیدہ چھپا ہے اس کے پیچھے؟ تو خیر اس پر بات، ٹائی پر بات کبھی اور کی جائے گی۔ فی الحال کرسمس ڈے اگر کوئی اس انداز میں مناتا ہے جیسا کرسچن مناتے ہیں، ان کا اپنا تہوار ہے، ہمیں ان پر کوئی آبجیکشن نہیں، وہ جیسے چاہے منائے۔ مجھے کہنا ہے اپنے مومن بھائیوں سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کا بندہ ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کے بے شمار عظمتیں بیان دی ہیں، وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ اللہ کا بیٹا مان کر کرسمس ڈے منائے گا، چلا جائے گا نا کام سے۔ اب فتویٰ سمجھ گئے نا؟ ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب جو یہ بچے ہمارے رات بھر دندناتے گھومتے ہیں، باپوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائیں، باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو بے ایمان ہونے سے بچائیں کہ نہیں بچائیں؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رات آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں گرم ہو رہی ہیں، زنا کا بازار گرم ہو رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ان ساری چیزوں سے اپنے بچوں کو روکو، اپنے اسلامی تہوار کو اپنے انداز میں مناؤ، شریعت نے تمہیں اس کی چھوٹ دی ہے۔ اس لیے ہیپی کرسمس میں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو باتیں چھپی ہیں یہ بہت ڈینجر ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے ہم اس کی پرمیشن نہیں دے سکتے۔ حضرت عیسیٰ کا خطبہ پڑھو، ان کی عظمتیں بیان کرو، کوئی آبجیکشن نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان عقیدوں کی بنیاد پر کوئی ایسا کرے گا تو اسلام نے کل بھی رخصت نہیں دیا تھا، آج بھی نہیں، قیامت تک نہیں دے گا۔ اور جو اسے کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو اس کا ذہن پرانا ہوگا، اس کے ذہن میں بھوسا بھرا ہوگا، اس کو شرک اچھا لگتا ہوگا، اس کو کفر اچھا لگتا ہوگا، اس کا ایمان اندر سے ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ ایک مومن ہے کفر و شرک کی بات آئے سر جھکا لے گا کہ حضرت اس سے آگے نہیں، وہ بارڈر ہے، بارڈر، کفر و شرک بارڈر ہے ایمان و کفر کے درمیان، اس لیے بارڈر کراس کرو گے تو تباہ مار دیے جاؤ گے، یہاں بھی نہیں بچو گے، آخرت میں بھی نہیں بچو گے۔ اس لیے میرے بھائی، خاص کر کے میرے جوان سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہتے ہیں، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ سب جشن منانا ہے تو اپنے عقیدے کے مطابق عقیدے کی صلاحت کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یوم ولادت مبارک ہو، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ زندہ تھے، اب بھی زندہ ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اپنے عقیدے کا پرچار کرو، اپنے عقیدے کی تبلیغ و تشریح کرو، انشاءاللہ حضرت عیسیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، گھر میں جا کے ڈسکس کریں، سن کر کے رکھیں نہیں، آگے تک فارورڈ کریں، اپنی بیوی کے پاس، بچی کے پاس، جہاں دوست احباب کے پاس بیٹھے وہاں کہیں کہ اس بار ہم نے بیگم مسجد میں جا کر خطبہ سنا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا ایسا سنا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، کفر ہے،
قرآن کے خلاف ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، قرآن کے خلاف ہے. یہ دو عقیدہ تو ان کے کفریہ ہیں، اور یہ دونوں عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ کرسمس کرتے ہیں اور ہم دونوں عقیدوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، زندہ ہیں، قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے. السلام علیکم.